ایون کورونا وائرس سے، یہ کووڈ-19 سے اگر آج ہم بچے ہوئے، وہ صرف اور صرف اس لیے بچے ہوئے کہ ایمان کی ایک نظر کرم ہے ہمارے اوپر جو ہم بچ گئے، ورنہ یہ مت سمجھو کہ تم اس سے بچ جاؤ گے. وائرس تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کہیں بھی آ سکتا. 1000 آدمی مر رہا تو اس کا مطلب کیا 1000 میں ہمارا نام ہی ہو سکتا، ہمارا نام بھی ہوگا، لیکن امام زمانہ نے آپ کو بچا دیا. یہ تصور رہنا کہ زمانے کے امام کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے. جو کچھ مجھے مل رہا، جو کچھ آج میں ہوں، وہ صرف اور صرف میرے مولا کی کرم کی وجہ سے. ایگزسٹنس آف امام کتنا امپورٹنٹ ہے آپ اس واقعے سے سنیں. تاریخ کا ایک ہسٹری کا بہت مشہور واقعہ. میں پلٹ کے آؤں گا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا لاسٹ ایئر. اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ وجود امام زمانہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک بہت سلسلے نبوت میں نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء گزرے. اس میں ایک بہت بڑا نبی تھا جس کا نام ہے نبی صالح. نبی صالح یہ اتنا بڑا نبی کہ ان سے ایک ایسا معجزہ ہو کہ جو آج ایک عجیب میراکل ہے نبی صالح کا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، قرآن مجید میں پورا یہ واقعہ ہے. نبی صالح وہ نبی ہے کہ جو یمن اور فلسطین کے درمیان 1,00,000 2 لاکھ آدمی کی ایک آبادی تھی. سب سرکش تھے، بت پرستی کر رہے تھے، اور اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اس کو خدا بھی مانتے تھے، پورے سرکش کر رہے تھے. اس میں اللہ نے نبی صالح کو پیدا کیا، اور نبی صالح کو اللہ نے کہا کہ جا کے ان میں تبلیغ کرو. غور سے سننا، ایگزسٹنس آف امام کتنا وہ. نبی صالح گئے، ان کا عید کا دن تھا. اس عید کے دن انہوں نے تبلیغ کی، اعلان کیا. مذاق نہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں پورے کافر و مشرکین جو اپنے آپ کو خدا بول رہے ہیں، ان کے سامنے جا کے بولنا کہ تو خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ، وحدہ لا شریک، وہ ہے خدا اور کوئی خدا نہیں، جو تیرا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے. جب انہوں نے جا کے کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا. اس میں نبی صالح نے جب کہا تو ایک ہنگامہ مچ گیا. کہنے لگے اے صالح تم کہہ رہے ہو تم نبی ہو. وہ حاکم کہتا تھا، بادشاہ کہتا، تم تو غریب آدمی، تم تو ہماری بستی میں پیدا ہوئے، تم کیسے نبی بن گئے؟ اور اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا، میں دولت مند ہوں، مجھے بناتے. دیکھو فکر دیکھو کافر و مشرکین کی کیا ہے. پیسہ نہیں، تقویٰ لے کے جاتا ہے، اللہ کا منتخب بندے. نبی صالح نے ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں. نبی صالح تبلیغ کرتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا، غور سے سنا، اس کو بہت شارٹ کر رہا ہے، کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ اسی پہ لیتا ہوں، لیکن میں صرف ایگزسٹنس آف امام کا کتنا امپورٹنٹ ہے جو میں نے کہا 3 جملے کہے، نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے. یہ کیسی رحمت و نعمت برکت ہے؟ وہاں کی حکومت میں جو لوگ تھے، جو حاکم تھا، نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اسی کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی، اور سارے کے سارے کافر و مشرکین. صالح نے جب تبلیغ کی تو اس حاکم نے ایک ایسی امپاسبل چیز مانگی، امپاسبل چیز کہ جو ظاہری طور پہ یہ واقعہ میں اس لیے بھی پڑھا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتی. اف یو ٹرسٹ یور امام، پلیز میرے جملے غور سے سنو. اف یو ٹرسٹ یور امام، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا. اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. یہ ٹرسٹ پیدا ہو، یہ یقین ہمارے پاس آنا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات پہ آئے گا تو معصوم کی ذات پہ خود بخود آ جائے گا، امام کی ذات پہ خود بخود رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہے. ٹرسٹ ہوگا تو کیا اسٹیج پہ پہنچتے. ہر امپاسبل کیسے پاسبل ہوتا. ان لوگوں نے ایک امپاسبل چیز مانگی. جب نبی صالح تبلیغ کر رہے تھے، پورا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں مجمع کھڑا ہوا. حاکم وقت کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کی طرف اشارہ کر، راکس تھے پورے. کہا یہ جو راک ہے، یہ جو پہاڑ، تم اگر صحیح، تمہارا اللہ صحیح ہے، تمہارا اللہ اگر صحیح ہے، حقیقت میں وہ ایک ہے، تو اور تم اس کے رسول ہو، تم اس کے نبی ہو، تو تم اپنے اللہ کو یہ بولو کہ اس پہاڑ میں سے ہم کو ایک اونٹنی چاہیے، کیمل، فیمیل کیمل. ہم کو ایک اونٹنی چاہیے فیمیل. اور کتنی بڑی چاہیے؟ حیات القلوب علامہ مجلسی، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. حیات القلوب علامہ مجلسی
اور تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی دونوں یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ہم کو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی چاہیے، کیمل، فیمیل کیمل چاہیے. کتنا ہوتا؟ 6 فیٹ کا ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں. ایک کیمل کتنا ہوتا؟ سب کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے کیمل. 3 فیٹ، 2 فیٹ، 4 فیٹ، 5 فیٹ، 6 فیٹ، میکس. چلو اس نے کہا کہ مجھے 12 فیٹ چاہیے، 12 ہاتھ یا 24 ہاتھ مانگ فیٹ، اتنی لمبی. اور کیا کہا کہ جب وہ آئے باہر، اس پہاڑ میں سے چاہیے، اس پہاڑ میں سے جب وہ باہر آئے تو اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کے بال ہونا چاہیے. اس کا سر، کیمل کا جو ہیڈ ہے وہ ریڈ ہونا، اس میں خوبصورت ریشمی بال ہونا، سلکن ہیئر ہونا، اور اس کے جسم پہ وہ 12 یا 24 فیٹ لمبی ہونا لینتھ، اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو ڈیلیور کرنا. اونٹنی کیمل ہے نا، فیمیل کیمل ہے نا، کہا بچے کو ڈیلیور کرنا. اگر تم نے اس پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو پیدا کر دیا، پھر بول رہا ہوں، اگر پہاڑ میں سے کسی اونٹنی کو تم نے پیدا کیا اسی وقت، رائٹ ناؤ، تو میں تمہارے اللہ کو بھی مانوں گا، میں تم کو نبی بھی مانوں گا. اب پوری امت نے کہا بالکل صحیح. اگر تم نے اس وقت اونٹنی کو نکالا، اس لیے کہ اونٹ، کیمل جو ہے عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی، اور پھر ایسا کیمل مانگا ہو جو امپاسبل ہے، ظاہری پہاڑ میں سے کون نکالے گا، اور پھر اتنا لمبا ہونا، اس کلر یہ ہونا، پیدا ہوتے کہ بچہ پیدا کرنا، امپاسبل چیزیں اس نے مانگی. جب مانگی امپاسبل چیزیں تو نبی صالح کو اپنی ذات، اپنے اللہ کی ذات پہ یہ چیز پیدا کرو. یہ میری تقریروں سے، میرے اسپیچز سے، ایک فارمیلٹی کے لیے بیٹھ کے مت سنو، وہ اسپیچز کو تھوڑا سا غور کر کے سنو. نبی صالح کو اتنا یقین اپنے اللہ کی ذات کے اوپر، یہ تھوڑا سا یقین 0.1%، 0.0% اگر ہمارے پاس آ جائے نا امام کے لیے، تو یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. نبی صالح کو اپنے اللہ کی ذات پہ وہ یقین، وہ بلیو. انہوں نے پلٹ کر، ایک لمحہ رکے نہیں، انہوں نے پلٹ کر اس خدا جو ریڈی میڈ خدا تھا، جو ظالم تھا، اس ظالم کو دیکھ کر کہا تو یہ ڈیمانڈ کر رہا، تو یہ سمجھ رہا میرے لیے، میرے اللہ کے لیے امپاسبل ہے. کہا اگر، نبی صالح کا جملہ، میرے اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، وہ ابھی پیدا کر سکتا، لیکن کیا وہ پیدا کرے گا تو تم اللہ کو مان لو گے، مجھے نبی مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے. نبی صالح نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا، میں اپنی ٹاپک کے اوپر، میں ایگزسٹنس آف امام زمانہ پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو ذہنوں میں امام کا وجود کی برکت ہونا، ہمارے ذہن میں خیال آنا کہ زمانے کا امام. میں سٹوریز نہیں سنا، سٹوری سننا تو کتابوں میں موجود ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ میری پوری 9 اسپیچز میں ایک ریولیوشن آنا ہمارے یوتھ میں، امام سے کلوز ہونا. ہزاروں آدمی سن رہا، بعد میں بھی انشاءاللہ سنے گا. تو اگر کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے، ٹورڈز امام ہو جائے، تو آج میری 9 مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بول رہا ہوں، ایک لڑکا بھی اگر امام سے قریب ہو جائے، یا ایک لڑکی بھی امام سے قریب ہو جائے، تو میری محنت کیا، مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. ایک کو صراط مستقیم پہ لانا، ایک کو امام کی طرف لانا، ایک کو تم نہیں لا رہے، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، پورے سماج کو لے کر آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے خدا کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں. ہاتھوں کو اٹھایا. ابھی جملے غور سے سنو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، جیسی دعا کے کلمات ختم ہوئے، وہ جو ماؤنٹین، سب کی نگاہ پہاڑ کی طرف ہے، سب نبی صالح کو دیکھ لیا، پہاڑ کو دیکھ لیا. جیسے ہی دعا کے کلمات ختم ہوئے، پورا وہ راک جو تھا بڑا ہیوج، اس میں ایک لرزہ پھیلا ہوا، ہلنے لگا، اور ایک گرجدار، ایک زبردست آواز آئی. اب پہاڑ کا منہ کھلا، پتھر کا منہ کھلا، اس میں سے اونٹنی باہر آئی. اسی وضع کی آئی جیسا ان کا ڈیمانڈ تھا. یہ بڑا کمال ہے. دیکھو اللہ کیسا قادر مطلق ہے. کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے، اور امام جو ہے اس کن فیکن کے مظہر. سمجھ میں آ رہا؟ یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھو، دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلے. بولو یا ہر مصیبت میں پکارو یا فرزند زہرا، روز رات میں سوتے وقت یا فرزند
ذرا سلام کر کے سنو, جب موقع ملے امام کو سلام کرو, ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. ایک سیکنڈ میں, فریکشن آف سیکنڈ میں سے ہٹا, ایک اونٹنی کا سر باہر آیا اور اسی وجہ کا آیا جیسا ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. چہرہ اسی وجہ سے, ریڈ کلر کے بال, سلکن ہیئر, وہ ایسا باہر آنے لگے. آپ امیجن کرو یہ کیسا معجزہ ہے, اللہ کی کیسی شان ہے کہ پہاڑ میں سے ایسا اونٹنی باہر آ رہی. اور جتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ 12 فٹ ہو, 24 فٹ ہو, جو بھی ان کا ڈیمانڈ تھا, اس وقت ذہن میں نہیں ہے, 24 فٹ ہے وہ, ایسا وہ باہر ہے. حیات الخلوق میں علامہ مجلسی سے لکھتے ہیں کہ وہ پوری باہر ہے. باہر آتی کہ پورا مجمع دنگ ہو گیا. وہ کئی ایسے لوگ تھے کہ اسی وقت نبی صالح پہ ایمان لگ گئے, لیکن وہ کافر تھا حاکم. اس نے کہا ہو جیسا میں نے مانگا تھا ویسا آ گیا اس کا خدا نے. نبی صالح, اب دیکھو پلیز وہ میری طرف دیکھو, نبی جیسی اونٹنی باہر آئی, نبی صالح نے سجدہ کیا اللہ کی بات. یہ نعمت پہ سجدہ کرنا یہ تمہاری نعمتوں کو بڑھانے والی چیز, یاد رکھو. میں سب کو بول رہا ہوں, ہمارے پاس نعمتیں دسترخوان پہ آ جاتی, ہم کھا لیتے, کھانے کے بعد یاد آیا تو ہم شکر ادا کرتے, یاد نہیں آیا تو نہیں کرتے. یہ سیکھو یار, سیکھو. بچوں کو بتاؤ. تم کرو گے, ماں کرے گی, باپ کرے گا, تو تم کو دیکھ کے تمہارا بچہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. if you don't say thank you to your Allah, بچہ بولے گا؟ کبھی نہیں بولے گا. کوشش کرو کہ جب بھی بیٹھو, جب بھی کھانا کھاؤ, اور معصومین کا, ہمارے 14 معصومین کا کیا ہے, وہ لوگ نعمت حاصل کر کے شکر ادا نہیں کرتے, نعمت کو دیکھ کے شکر ادا کرتے. یہ چوتھے امام کا طریقہ. سفرہ بچھا ہوا ہے, کھانا رکھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ بول رہے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں. امام کا یہ تھا, معصوم چوتھے امام کا, معصومین کا یہ طریقہ تھا, کھانے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو رزق دیا. جو خود رزق کے مالک ہے وہ اس طرح شکر ادا کرے, اور کھانے کے بعد پھر شکر ڈالا گیا. اللہ بولتا ہے کہ اگر تم تھینک یو بولو گے مجھے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. تو بہرحال میں 10 دیتا ہوا چل رہا, میسیجز دیتا ہوا جا رہا. اس لیے کہ آج فوراً بیک ٹو بیک میرے مدی سے نیویارک پڑھنا ہے, فوراً آپ کی یہ اسپیچ کے بعد. ہوا کیا, نبی صالح نے تھینک یو کہا, اللہ کا شکر ادا کیا, اس کے بعد سر کو اٹھایا. تو حاکم ظالم کہنے لگا اونٹنی تو آ گئی لیکن مجھے بچہ بھی چاہیے. نبی صالح نے کہا ذرا ٹھہر, اللہ نے جب یہ دے دیا تو بچہ بھی دے گا. اور وہ جب باہر آئی اونٹنی تو پریگننٹ نظر آ گئی. کچھ دیر کے بعد, کچھ لمحوں کے بعد, اس کے بعد ولادت ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہو. نبی ناقہ صالح کو ایک بچہ پیدا ہو, اور بچہ پیدا ہوتی ماں کے طرف گھومنے لگا. کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. اس یہ واقعہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا بڑا ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے ہسٹری آف اسلام پڑھا, اس کے کئی اشرے آپ اس میں دیکھ لینا. بس اس کو میں ختم کر رہا, میں صرف ایگزسٹنس آف امام زمانہ کے لیے یہ واقعہ میں نے پڑھا, وہ بھی بالکل شارٹ میں پڑھ لیا. وہ گھومتا رہا. اب اس کے بعد اس ناخے کا یہ عالم تھا کہ جتنا کنویں میں پانی پیتا تھا, پانی ہوتا تھا, جتنا پانی پیتا تھا اتنا دودھ دیتا تھا. آہستہ 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 اس پورے ولیج کے, اس گاؤں کے, اس جگہ کے غربت ختم ہونے لگی. آپ دیکھو اللہ کی برکت کیسے آتی ہے. اگر اللہ کی کوئی نشانی آ جائے, ہمارے امام زمانہ جیسا ہے, اس سے برکتیں ایسی, حالات ختم ہونے لگے, پاورٹی ختم ہونے لگی, لوگوں کے حالات صحیح ہونے لگے. اس لیے کہ لوگ دودھ کا, ملک پروڈکٹ سے کئی چیزیں بننے لگے. اتنا ملک دیتی تھی, اتنا ایک ہنگامہ مچ گیا اس شہر میں کہ سب کے حالات بدلنے لگے. لیکن جب کوئی غربت ختم ہوتی ہے تو امیر, جو پیسے والے دولت مند ہوتے ہیں نا, وہ برداشت نہیں کرتے کہ غربت ختم ہو گئی تو پھر ہم کو کون آ کے سلام کرے گا. غریب اگر نہیں ہوگا تو ہم کو سلام کون کرے. یہ کفر ہے دوستو, کفر ہے. میں کیا کروں, اتنی چیزیں میرے ذہن میں آ رہے لیکن میں بول نہیں سک رہا. میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا, اس لیے بات کو یہیں روک رہا. اب یہ کوشش کرنے لگے وہ لوگ کہ نبی صالح کے اس ناخے کو پیک کر دیں. بار بار نبی صالح, پلیز میں ایگزسٹنس آف امام پہ آ رہا, بار بار نبی صالح ان کو تاکید کرتے تھے کبھی اس ناخے کو پے نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, ذبح نہیں کرنا, ورنہ عذاب آ جائے گا, ورنہ عذاب آ جائے گا. ایک سلوات پڑھنے محمد والے محمد, ورنہ عذاب آ جائے گا. لیکن شیطان تو شیطان ہے,
بہرحال اس کو بالکل شارٹ کر دیا. ایک دن نبی صالح بیٹھے ہوئے تھے, بس غور سے سنو, نبی صالح بیٹھے ہوئے تھے, تبلیغ کر رہے تھے. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آگے کہا کہ آپ کے ناخے کو انہوں نے پیک کر دیا, شہید کر دیا. نبی صالح لٹرلی دوڑتے ہوئے گئے اور پہلا جملہ یہ بولو کہ یہ بولو اس کا بچہ کا ہے. اب سنو, ایگزسٹنس آف امام, ایگزسٹنس آف امام. کہا کہ اس کا بچہ کا ہے, تو کہا کہ جیسی ماں کو ذبح کیا, بچے کو وہ لوگ پکڑنا چاہتے تھے. یہ سامنے جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ پہ یہ بچہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا. لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے, یہ آگے آگے جا رہا تھا. اس نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے چیخا, فریاد کی. آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے 3 دفعہ کچھ اپنی زبان میں فریاد کی اور یہ پہاڑ پہ چلا گیا. نبی سال, پلیز پلیز غور سے سنو, ایگزسٹنس آف امام کے لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. نبی صالح نے فوراً لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو پکڑو, فوراً بچے کو پکڑو, ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. پھر سنو, نبی صالح نے کہا اس کے بچے کو پکڑ لو, ورنہ 3 دن کے اندر تمہیں یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی, اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی صالح جو کم درجے کا نبی, ان کا ناخا اور ناخے کا بچہ اگر عذاب کو روک سکتا, اس کا وجود عذاب کو روک سکتا, تو فرزند زہرا تو فخر صالح, آج جو عذاب رکا ہوا ہے وہ صرف اور صرف میرے زمانے کے امام فرزند زہرا کی برکت سے. اب سمجھ میں آئی بات؟ ایگزسٹنس کے لیے میں بات کر رہا تھا. نبی صالح کا ناخے کا بچہ عذاب کو روک رہا, میں نہیں بول رہا نبی خدا بول رہا. تو ہمارا امام فخر صالح, فخر صالح, اور یہ کم درجے کا نبی, نبی صالح, فخر صالح, ان کا ناخا, ان کا بچہ روک رہا, تو امام زمانہ کا وجود تو ایک مکمل برکت ہے. امام کی ایگزسٹنس تو مکمل برکت ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ تم کو مل رہا وہ تمہاری ذہانت سے مل رہا, تم انٹیلیجنٹ ہو اس لیے مل رہا. نو, تم سے زیادہ کہیں انٹیلیجنٹ ہے. جو مل رہا تم کو وہ امام زمانہ کی برکت سے مل رہا. ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.